رشتے ناتے جوڑنے میں صبر کا نہ ہونا۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے دور ہوتے ہیں، دوریاں پیدا ہوتے ہیں، رشتوں کو کاٹنا، دور کر لینا اور دشمنیوں کو پیدا کر لینا، حسد کی کیفیت کو پیدا کر لینا، یہ ساری چیزیں آج ہمارے درمیان عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کا ایک بڑا سبب کہ آج ہمارے اندر برداشت کی کیفیت نہیں۔ کسی نے دعوت نہیں دی شادی میں، ناراض ہو گئے۔ کسی نے شادی میں بلایا، بٹھا کر کرسی نہیں دی، ناراض ہو گئے۔ کسی نے دعوت میں اچھے سے ہمیں کیا ہے مہمان نوازی کے طور پر جو چیزیں دینے کی تھی وہ نہیں دی، ناراض ہو گئے۔ اگر لین دین کی بات آتی ہے، رشتے ناتوں میں اگر بات چیت کا مسئلہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر بہت جلد ناراض ہو جاتے ہیں۔ جبکہ شریعت کی تعلیم یہ ہے، اگر کسی کے تعلق سے کوئی خیال ذہن میں آتا ہے تو چاہیے کہ انسان خود ایک عذر پیدا کر لے، ایک عذر پیدا کر لے، یہ سمجھ لے نہیں بھائی لوگ زیادہ تھے اس لیے اس کی توجہ ہماری طرف نہیں ہو سکی، کیا کرے وہ خود اتنا کام کر رہا ہے، کس کس کو دیکھے گا۔ چاہیے کہ ہم خود یہ سمجھ لیں، اس سے ہمارے اندر صبر کی کیفیت پیدا ہوگی، برداشت کی کیفیت پیدا ہوگی اور اس سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ 10 کلاس ہو گیا، ایک نوجوان سمجھتا ہے کہ بس ہے میں بہت پڑھ لیا، اب اس کے بعد پڑھنے کی فکر نہیں کرتا، یا PUC پڑھ لیا ہے اس کے بعد مزید پڑھنے کی فکر نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کی عادتیں ایسی بن گئی کہ اب کھیل کود میں لگا ہوا ہے، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے ذریعے اپنے وقت کو برباد کرنے میں لگا ہوا ہے، اب اس کا دل پڑھنے میں لگتا ہی نہیں۔ مشقت کرنا، محنت کرنا، توجہ دینا، اس کی طرف اس کا دل لگتا ہی نہیں، جس کے نتیجے میں دیکھیے کہ آج ہمارے مسلمان بڑی بڑی تعلیم سے دور ہیں، نوجوان بڑی بڑی تعلیم سے دور ہیں، اس لیے کہ صبر کی کمی ہے، صبر کا فقدان ہے۔ اور یاد رکھیے، علم چاہے دین کا ہو دنیا کا ہو، جب تک اس میں صبر نہیں آئے گا اس وقت تک اس علم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس انسان کی تعریف کیا ہے جو لوگوں کے درمیان رہ کر ان کے کاموں کو پورا کرے اور ان کی جانب سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کر لے۔ کہا اللہ کے یہاں ایسا مومن بڑا فضیلت والا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی آذاہم افضل من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی آذاہم۔ وہ مومن جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، صبر کر لیتا ہے، یہ افضل ہے اس مومن کے مقابلے میں جو کبھی لوگوں کے درمیان آتا نہیں اور لوگوں کی تکلیفوں پر برداشت کرتا نہیں۔ تو ایسے مومن سے وہ مومن بہتر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة
ان اللہ مع الصابرین۔ قابل احترام معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے جس نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ ہر انسان کے لیے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ایک مومن کے لیے، عبادت گزار کے لیے، مخلص بندے کے لیے، اسی قدر ایک کافر، نافرمان، گنہگار، ملحد، سب کے لیے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جہاں پر آزمائشیں آتی ہیں، جہاں پر انسان کے لیے کبھی دینے اور کبھی نہ دینے کے ذریعے رب العالمین آزماتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی ہر اعتبار سے ہمارے لیے نمونہ ہے، اور آپ کی زندگی میں جو بنیادی اور اہم چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے نبی بننے سے پہلے اور نبی بننے کے بعد، دعوت و تبلیغ کے معاملے میں، لوگوں کی اصلاح اور تربیت کے معاملے میں، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ آپ کا تعامل اور آپ کے برتاؤ کی وجہ سے جو چیز آپ نے ہم تمام کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو ثابت کیا ہے، وہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں صبر و تحمل کو پیدا کرے، برداشت کی کیفیت کو پیدا کرے، اور جو اپنے اندر صبر و تحمل کو پیدا کرتا ہے، برداشت کی کیفیت کو پیدا کرتا ہے، وہی اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ معزز حاضرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 تلاوت کی ہے، جس میں رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کیا ہے، اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اور کہا رب العالمین نے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ سے بات واضح ہو جاتی ہے، اگر بندہ اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی میں اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے تو مدد حاصل کرنے میں اسے دو چیزوں کو لازم پکڑنا ہے۔ ایک ہے اپنی زندگی میں صبر کو اپنائے، برداشت کو اپنائے، دوسری ہے کہ رب سے لو لگائے، عبادت کرے، اطاعت کرے، اللہ کے احکام کو بجا لائے۔ اور رب العالمین نے یہاں پر ایک پروانہ ان لوگوں کے نام سنایا ہے جو اپنی زندگی میں صبر کو اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور اللہ کی معیت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ آتا ہے، رب العالمین نے آیت کریمہ میں دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک ہے صبر، دوسرا ہے نماز، لیکن جب اللہ کی مدد کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نمازیوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ بندگی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز کے ذکر میں رب العالمین نے جب پروانے کی بات بتائی، خوشنودی کی بات بتائی، وہاں پر نمازیوں کا کلمہ استعمال نہیں کیا بلکہ صبر کرنے والوں کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادات میں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ صبر کی بہتر مثال اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہتر مثال نماز ہے۔ نماز میں بے شمار صبر کی ضرورت ہے، جہاں پر وقت کی قربانی، دکانداری کی قربانی، جہاں پر انسان اپنے آرام کی قربانی، نیند کی قربانی بندہ دیتا ہے، جہاں پر صبر کی اشد ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذکر میں ہی اس بات کا حکم دیا اور فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور صبر کیجئے۔ نماز کا حکم دینے میں، لوگوں کو نمازی بنانے میں تم صبر کیجئے۔ عبادات کے معاملے میں، اطاعت کے معاملے میں صبر کی اشد ضرورت ہے، اسی لیے رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معزز حاضرین، انسان کی زندگی میں صبر کی بہت ضرورت ہے، وہی انسان کامل
بہتر اور کامیاب ہوگا جو اپنے اندر صبر کی کیفیت اور مادے کو پیدا کرے گا۔ جو بندہ بے صبرا ہوتا ہے، جس کے اندر صبر کا فقدان ہوتا ہے، ایسا بندہ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، بے شمار گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور بے شمار برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جن کے اندر بھی صبر کی کیفیت نہیں ہوتی ہے، وہ نفسیاتی طور پر بے چین ہو جاتے ہیں، اضطراب کی کیفیت کو پیدا کرتے ہیں، اور نفسیاتی طور پر ان کے اندر غصے کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، بدلہ لینے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، وہ جذبات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اور جو انسان صبر نہیں کرتا، اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، شکوہ شکایت کرنے پر آ جاتا ہے، حقوق کو ادا نہیں کرتا، لوگوں کی قدر نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، یہاں تک کہ لوگوں کے تعلقات کو توڑ لیتا ہے، کاٹ لیتا ہے۔ یہ صبر کے فقدان کے اسباب میں یا اس کے نقصانات میں چیزیں شامل ہیں۔ دین کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، دنیا کا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے، اس زندگی میں کبھی دن ہے تو کبھی رات ہے، کبھی گرمی ہے تو کبھی سردی ہے، کبھی بارش کا مسئلہ آتا ہے تو کبھی ٹھنڈی کا مسئلہ آتا ہے۔ یہ نظام خود یہ بتاتا ہے، ثابت کرتا ہے کہ انسان کی زندگی ہر ہمیشہ ایک طرح نہیں ہوتی۔ کبھی انسان کے لیے خوشی کے ماحول ملیں گے، مواقع ملیں گے، تو کبھی انسان کے لیے کبھی تکلیف کی چیزیں آئیں گی، مصیبت کی چیزیں آئیں گی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایسے وقت میں کامیابی وہی حاصل کرتا ہے جو اپنے اندر ضبط کی کیفیت رکھتا ہے، صبر کی کیفیت رکھتا ہے۔ جو صبر اپنے اندر پیدا نہ کرے وہ کبھی بہتر زندگی گزار نہیں سکتا۔ معزز حاضرین، اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہم جس دین اسلام کے ماننے والے ہیں، آپ دیکھیے اس دین اسلام کے اصول میں، اس کے قوانین میں، اور جو شریعت ہمیں دی گئی ہے قرآن و حدیث کے ذریعے، ہر جگہ پر ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ لوگوں تم صبر سے کام لو، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، تعلقات میں بھی، تجارت میں بھی، ہر جگہ پر تمہاری دنیا اور آخرت کو بہتر اگر بنانا چاہتے ہو تو صبر کو لازم پکڑو۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا صبر کی مثال دیتے ہوئے کہ صبر کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کے جسم میں سر کی مثال ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے اگر آنکھ جائے تو بھی انسان زندہ رہتا ہے، ہاتھ چلے جائے پھر بھی انسان زندہ رہتا ہے، پیر چلے جائے انسان زندہ رہتا ہے۔ اعضاء جو انسان کے جسم میں جتنے بھی ہیں، اگر کوئی عضو ختم ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، کم سے کم انسان کی جان تو باقی رہتی ہے۔ اگر سر چلا گیا تو گویا کہ انسان ختم ہے۔ سارے اعضاء صحیح سالم رہنے کے باوجود انسان ختم ہے۔ یہی معاملہ صبر کا ہے۔ اگر دوسری کیفیتوں میں انسان کے اندر نقص ہے، کمی ہے، بہتر ہو سکتا ہے، لیکن اگر صبر میں انسان ناقص ہے، صبر سے انسان دور ہے، تو سمجھیے کہ وہ اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو گھاٹے میں ڈالا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے جگہ جگہ صبر کرنے والوں کی تعریف کی ہے، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا ذکر ان کے نام بتایا ہے۔ رب العالمین نے دنیا کا اصول بتاتے ہوئے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، رب العالمین کا یہ حکم ہے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کیسے؟ خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال میں، جان میں کمی کے ذریعے، اور تمہاری روزی میں کمی کے ذریعے ہم تم ضرور آزمائیں گے۔ لیکن کیا کہا آخر میں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ایسے آزمائش کے وقت میں جو صبر کرتے ہیں ان لوگوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اس کے فیصلے پر ہم راضی۔ قرآن مجید میں
جنت کے اندر داخل ہونے والوں کے ذکر میں جگہ بجگہ اس بات کی وضاحت کی کہ صبر کے بدلے تمہیں جنت دی جا رہی ہے، صبر کے بدلے تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، صبر کے بدلے جنت کے محلات تمہارے لیے ہیں۔ یہ انعامات رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اور قرآن مجید کے علاوہ جب احادیث کی ہم بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی مقامات پر جنت ملنے میں صبر کو شامل کیا۔ مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے نبی مجھ پر کیا ہے، فٹس کی بیماری آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں میں گر جاتی ہوں جس سے میرے کپڑے بھی سطر بھی کھل جاتا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو دور کر دے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں اور دعا کے بدلے میں تمہاری بیماری ختم ہو جائے، اگر تم صبر کر لو تو اس صبر کے بدلے تمہیں جنت مل جائے، بتاؤ تم کیا چاہتی ہو، دعا کروں کہ آخرت میں جنت ملے؟ صحابیہ نے کہا، اللہ کے نبی میں صبر کر لیتی ہوں تاکہ مجھے آخرت میں جنت مل جائے، لیکن کہا اللہ کے نبی بس اتنی درخواست ہے، دعا کیجئے کہ جب مجھے فٹس آئے تو میرا سطر نہ کھلے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی۔ یہ صحابہ کا یہ معاملہ تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بارہا اس بات کی وضاحت کی ہے۔ معزز حاضرین، موجودہ دور میں اگر ہم مسلمانوں کے مسائل پر گفتگو کریں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج مسلمانوں میں جن جن چیزوں کی کمی ہم محسوس کرتے ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑی کمی صبر کی کمی ہے۔ صبر کی کمی دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن یہ چیز موجود ہے، اسے ہم کہیں نہ کہیں محسوس کر سکتے ہیں۔ ہر فرد اپنے طور پر اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان، قبیلے میں، معاشرے میں اور جماعت کے اندر ہر فرد کہیں نہ کہیں اس بات کو محسوس کر سکتا ہے، کیا بڑا کہ کیا چھوٹا، کیا مرد کے کیا عورت، ہر ایک کے اندر کہیں نہ کہیں یہ صبر کی کمی کا مسئلہ اس قدر عام ہوتا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں بہت سارے نقصانات کے شکار ہے آج یہ امت۔ یہ مسلمان بہت سارے مسائل میں گرفتار ہے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ صبر کی کمی کی وجہ سے جو آج ہمارے سامنے ہے وہ ہے گھروں کے اندر ازدواجی زندگی میں اختلافات کا آنا، میاں بیوی کے درمیان اختلافات کا آنا، کہ شادی ہوئی کہ نہیں، طلاق و خلا کا مسئلہ آ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، گھر کا سکون اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ یقیناً اس میں ایک سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑا نتیجہ جو دکھائی دے وہ کیا ہے؟ صبر کی کمی ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیں ہم، رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی اور فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر عورتوں میں کسی چیز کی کمی تمہیں دکھائی دے، عورتوں کی کوئی چیز تمہیں پسند نہیں آئے تو یاد رکھو، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں تمہاری زندگی کا خیر رکھا ہوگا۔ رب العالمین کا یہ حکم ہے، ان تکرہوا شیئا، اگر تم کوئی چیز پسند نہیں کرتے، یجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی میں بہت زیادہ خیر رکھتا ہے۔ بس چاہیے کہ تم برداشت کرو، صبر کرو، اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا خیارکم خیارکم لنسائہم، کہا تم میں ایمان کے اعتبار سے مکمل وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے بہترین ہے، اور کہا تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کے لیے بہترین ہے۔ جو گھر کے اندر بہتر ہے وہی گھر کے باہر بھی بہتر شمار کیا جائے گا۔ جو گھر کے اندر ظالم ہو اور بدگمان ہو اور گھر کے اندر حقوق کو پامال کرنے والا ہو، اگرچہ کہ گھر سے باہر آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو کتنا بہترین بھی ثابت کر لے، وہ شریعت کی نگاہ میں بہترین نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، سنو تم میں کا بہترین وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ سنو، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی۔ معزز حاضرین، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام بیویاں ہیں، شوہر ہے، ہونے کے اعتبار سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔
لیکن اللہ کے نبی کا یہ اسوہ ہمیں بتاتا ہے ایسے وقت میں چاہیے کہ بندہ صبر کر لے، سارے مسئلے آگے چل کر آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ بے صبری سے کوئی کام نہ کریں، جلد بازی میں کوئی کام نہ کریں، جذبات میں کوئی کام نہ کریں، اس سے آگے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی السلام کے غصے کو محسوس کرتی ہیں، اور غصے کو محسوس کرنے کے بعد آپ علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب آپ غصے میں ہوں، گھر کے اندر جب آتے ہیں تو ہم اور میں تمہارے غصے کو محسوس کر لیتی ہوں۔ کہا کیسے محسوس کرتی ہو؟ کہا کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو وہاں پر قسم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ جب تم غصے میں ہوتی ہو تو میں تمہارے غصے کو محسوس کر لیتا ہوں۔ کہا کیسے محسوس کرتے ہو؟ کہا کہ عائشہ جب تم غصے میں ہوتی ہو وہاں پر قسم کھانے میں محمد کے رب کی قسم کہنے کے بجائے کعبہ کے رب کی قسم تم کہتی ہو، اور جب تم خوشی میں ہوتی ہو تو وہاں پر محمد کے رب کی قسم کہہ کر جملے استعمال کرتی ہو۔ یہ اللہ کے نبی ہیں جو آپ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ گھر کے ماحول کو کیسے سنوارنا ہے، کیسے سدھارنا ہے۔ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض لوگ گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے، دیکھا کہ گھر کے اندر آوازیں آ رہی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں۔ جو اپنا مسئلہ لے کر گئے تھے وہ لوگ وہاں سے لوٹ گئے، واپس آ گئے۔ بعد میں کہا کہ اے عمر ہم تمہارے پاس آئے تھے لیکن دیکھا کہ تمہارے گھر کے اندر آوازیں آ رہی ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ عمر تم خاموش تھے، تم نے کچھ نہیں کہا۔ تو کہنے لگے کیوں نہ میں خاموش ہوں، ایسے وقت میں کیوں نہ میں خاموش ہوں کہ جو بیوی اگر کچھ اپنے بارے میں بتا رہی ہے، یہ وہ خاتون ہے جو میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، میرے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے، میرے بچوں کی تربیت کرنے والی ہے، اگر وہ کچھ کہہ لے تو ایسے وقت میں سن لوں تو میرے لیے بہتر ہے، تاکہ گھر کا ماحول بہتر ہو جائے، گھر کی زندگی بہتر ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نکاح کی زندگی اگر کوئی بہتر بنانا چاہتا ہے تو بہتر بنانے میں یاد رکھیے کہ آدھی زندگی دینداری سے بہتر ہوتی ہے تو آدھی زندگی صبر و تحمل سے بہتر ہوتی ہے۔ جب گھر کے اندر دینی ماحول قائم ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، اس سے گھر کا ماحول بہتر ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ بات شامل ہے کہا کہ صبر کے ذریعے آدھی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ اور شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں جو شوہر صبر نہ کرے اور جو بیوی برداشت نہ کرے ایسا گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ گھر کی آبادی میں، بہتر زندگی میں انسان کے اندر صبر کی کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، اسی میں دیکھیے ایک بڑا مسئلہ جو ہمارے درمیان آتا ہے وہ ہے نوجوان بچوں کا، کہ ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرنا، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا۔ اگر آپ غور کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بات دکھائی دے گی، بچوں کے اندر جب صبر کی کیفیت نہیں ہوگی تو نہ اطاعت کا مادہ آئے گا، حسن سلوک کی کیفیت پیدا ہوگی، نہ ماں باپ کے مشورے کو لیں گے، نہ ماں باپ کی بات مان کر وہ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ آج کا ماحول ایسا ہے کہ جتنی دوستوں کی بات سنی جاتی ہے ماں باپ کی بات ویسے سنی نہیں جاتی، دوستوں کے مشوروں پر جیسے عمل کیا جاتا ہے ویسے ماں باپ کے مشوروں پر عمل نہیں کیا جاتا۔ نوجوانوں میں صبر کی کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ماں باپ کی بات مان کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کے مشوروں پر عمل کرنے اور ان کے صحیح رائے کے ذریعے اپنی دین اور اپنی دنیا کو بہتر بنانے کی یہاں پر ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، اگر ہم بے صبری کی بات کرتے ہیں، صبر کے فقدان کی بات کرتے ہیں، اس میں سے ایک بڑا مسئلہ جو آج ہمارے درمیان ہے، مسلمانوں کے درمیان، وہ مسئلہ ہے رشتے ناطے جوڑنے میں صبر کا نہ ہونا۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے دور ہوتے ہیں، دوریاں پیدا ہوتے ہیں، رشتوں کو کاٹنا، دور کر لینا اور دشمنیوں کو پیدا کر لینا، حسد کی کیفیت کو پیدا کر لینا، یہ ساری چیزیں آج ہمارے درمیان عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کا ایک بڑا سبب کہ آج ہمارے اندر برداشت کی کیفیت نہیں۔ کسی نے دعوت نہیں دی شادی میں، ناراض ہو گئے، کسی نے شادی میں بلایا بٹھا کر کرسی نہیں دی، ناراض ہو گئے، کسی نے دعوت میں اچھے سے ہمیں کیا ہے مہمان نوازی کے طور پر جو چیزیں دینے کی تھی وہ نہیں دی، ناراض ہو گئے۔ اگر لین دین کی بات آتی ہے، رشتے ناتوں میں اگر بات چیت کا مسئلہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر بہت جلد ناراض ہو جاتے ہیں۔ جبکہ شریعت کی تعلیم یہ ہے اگر
کسی کے تعلق سے کوئی خیال ذہن میں آتا ہے تو چاہیے کہ انسان خود ایک عذر پیدا کر لے، ایک عذر پیدا کر لے، یہ سمجھ لے نہیں بھائی لوگ زیادہ تھے اس لیے اس کی توجہ ہماری طرف نہیں ہو سکی، کیا کرے وہ خود اتنا کام کر رہا ہے، کس کس کو دیکھے گا۔ چاہیے کہ ہم خود یہ سمجھ لیں، اس سے ہمارے اندر صبر کی کیفیت پیدا ہوگی، برداشت کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اس سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم نے کسی کو قرض دیا ہے، وقت ہو گیا، وقت ہونے پر بھی اس نے نہیں لوٹایا، ہم ناراض ہو جائیں گے اور اس کے خلاف غیبتیں کرنے لگ جائیں گے، چغلخوریاں کرنے لگ جائیں اور اس سے دوریاں پیدا کر لیں، جبکہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ہم کم سے کم سمجھیں، دیکھیں آخر کیا ایسا مسئلہ تھا کہ اگر اس کے پاس پیسے ہوتے تو ہو سکتا کہ وہ مجھے وقت پر دے دے، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، کیا مشکل اس کے پر آ پڑی ہے جس کی وجہ سے اس نے وقت پر پیسے نہیں لوٹائے۔ یہ ایک بہتر ایمان والے کی کیا ایک شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر یہ صبر و تحمل کا مادہ پیدا کرے۔ معزز حاضرین، اگر ہم صبر کی بات کرتے ہیں، ایک بہت بڑا مسئلہ جو آج ہمارے درمیان ہے وہ لوگوں سے تال میل کرنے کا، تعامل کرنے کا۔ چاہے ہم بازار میں دیکھیں، دکانداری ہوتی ہے، بازو میں ایک دوسرے کے دکانوں کے درمیان تعلقات کی بات ہو، یا کہ جماعت اور جمعیت اور مسجدوں کے اندر کی ہم بات کرتے ہیں جہاں پر لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا رہتا ہے، بات چیت کرنے کا معاملہ رہتا ہے، یہاں پر صبر کی اتنی کمی ہے کہ بات بات پر اختلافات، بات بات پر لڑائی جھگڑے، بہت جلد غصہ آ جانا، کسی کے کام کو پسند نہ کرنا، کوئی کام کرتا ہے تو اس کے ہمیشہ خلاف بات کرنا۔ یہ تعامل کا جو مسئلہ ہے شریعت کے یہاں پر اتنا اہم ہے کہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو اس تعامل کے مسئلے میں سب سے پہلا حکم صبر کرنے کا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی۔ اے نبی، آپ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام تمہارے رب کو یاد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جب تم رہو تو صبر کے ساتھ رہو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی۔ اور رب العالمین نے رحمان کے خاص بندوں کا ذکر جو سورہ فرقان میں کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت کی کہ یہ لوگ ہیں جو اپنے اندر تواضع رکھتے ہیں، صبر کی کیفیت رکھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ الجھتے نہیں اور اپنے کام کو آسانی کے ساتھ کر کے نکل جاتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ تواضع کے ساتھ زمین میں چل پھرتے ہیں، اگر کوئی جاہل سامنے بھی آ جاتا ہے اس سے جھگڑتے نہیں، سلام کر کے نکل جاتے ہیں۔ اور دیکھیے جو لوگوں کے درمیان جن کا کیا ہے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے یقیناً تکلیفیں آئیں گی، باتیں سننا پڑے گا، معاملے بگڑتے جائیں گے، ایسے وقت میں صبر کے ساتھ رہ کر ان مسائل کو حل کرنا یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس انسان کی تعریف کیا ہے جو لوگوں کے درمیان رہ کر ان کے کاموں کو پورا کرے اور ان کی جانب سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کر لے۔ کہا اللہ کے یہاں ایسا مومن بڑا فضیلت والا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم افضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم۔ وہ مومن جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، صبر کر لیتا ہے، یہ افضل ہے اس مومن کے مقابلے میں جو کبھی لوگوں کے درمیان آتا نہیں اور لوگوں کی تکلیفوں پر برداشت کرتا نہیں۔ تو ایسے مومن سے وہ مومن بہتر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے۔ معزز حاضرین، دیکھیے جب صبر کی بات آتی ہے، جو صبر کے فقدان کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ہمارے نوجوانوں نے دو ناحیوں سے اس کی کمی ہم محسوس کرتے ہیں، جسے سدھارنے کی ضرورت ہے، جسے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ دو ناحیے کیا ہیں؟ پہلا ناحیہ ہے تعلیم ہو گئی، یہ تعلیم کو ہم نے چھوڑ دیا، کمانے کا مسئلہ آتا ہے، تو آج کے نوجوان کمانے کے معاملے میں صبر والے نہیں، کمانے کے معاملے میں صبر والے نہیں ہیں۔ ایسا نظریہ بنتا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی ایپ مل جائے، ایسا کوئی لنک مل جائے، ایسا کوئی راستہ مل جائے کہ میں اس میں 1,00,000 روپے رکھ دوں اور آرام کے ساتھ میں کیا ہے ماہانہ 10,000 20,000 کماتا رہوں۔ اور اس فکر میں آج نوجوان زندگی گزارتا ہے کہ کس قدر جتنا جلد ہو سکے میں لکھپتی بن جاؤں،
کروڑپتی بن جاؤں، بس خواب دیکھتا ہے، تمنائیں کرتا ہے، جس کے نتیجے میں غلط راستوں کو اختیار کرتا ہے، محنت نہیں کرتا، صبر نہیں کرتا۔ اور آج کا یہ المیہ ہے نوجوانوں کا۔ سمجھیے، اگر کسی جگہ پر کام کرنے کے لیے ہم گئے ہیں، دکان میں ہم کام کر رہے ہیں، 1 مہینہ بھی نہیں ٹکتے، پھر بدل دیتے ہیں، ہنر کو بدل دیے، دکان کو بدل دیے، کسی جگہ پر نوکری کرنے گئے، صبر نہیں کرتے۔ چاہیے اگر آپ کو کمانا ہے، کمائیے، آپ، شریعت اجازت دیتی ہے، خوب کمانے کی اجازت دیتی ہے، لیکن محنت کیجئے پہلے، صبر کیجئے پہلے، اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کیجئے پہلے، وہ ٹیلنٹ پیدا کیجئے جس کے ذریعے آپ حلال طریقے سے زیادہ کما سکیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی آرام سے گھر میں بیٹھے خواب دیکھتا رہے، وعدے اور دعوے کرتا رہے، تمنا میں زندگی گزارے، اور کیا ہوگا نتیجہ؟ غلط راستوں سے ہی وہ جلد کمانے کا کام کر سکتا ہے۔ حلال طریقے سے اگر کمانا ہے تو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اے نوجوانوں، کمانا یہ انسان کی ضرورت ہے، اور آج کے اس دور میں مسلمانوں کو کمانے کی اشد ضرورت ہے۔ غربت ہمارے درمیان زیادہ ہے، مال کی کمی مسلمانوں میں زیادہ ہے، کمانے کی ضرورت ہے، مال میں ترقی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایسے وقت میں بس گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو دیکھیں، انہوں نے ہماری پرورش کے لیے کیا کیا کام کیا، کیسی کیسی محنت کی ہے۔ غربت کا معاملہ ہو یا مالداری کا معاملہ، لیکن کہیں پر بھی آپ کو ایسے ماں باپ دکھائی نہیں دیں گے جو ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر گھر میں بیٹھے ہوں اور گھر چل رہا ہو۔ دن رات محنت انہوں نے کی ہے، زندگی بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ اگر کسی کے یہاں پر جائیدادیں ہیں، زمینات اور گھر ہیں، تو سمجھو کہ ایسے ہی رات کے رات نہیں بنے، بلکہ دن رات کی محنت، خون پسینے کو ایک کرنے کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں بنی ہیں۔ محنت کرنے سے ہی بہتر ثمرہ ملتا ہے۔ یہ صبر کی ضرورت ہے، محنت میں صبر کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو آج ہم نوجوانوں میں صبر کی کمی کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، وہ چیز کیا ہے معزز حاضرین؟ وہ کیا ہے معلوم ہے؟ علم میں کمی ہے، علم میں صبر نہیں کرتے، حصول علم میں صبر کا نہ کرنا۔ 10 کلاس ہو گیا، ایک نوجوان سمجھتا ہے کہ بس ہے میں بہت پڑھ لیا، اب اس کے بعد پڑھنے کی فکر نہیں کرتا، یا PUC پڑھ لیا ہے، اس کے بعد مزید پڑھنے کی فکر نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کی عادتیں ایسی بن گئی کہ اب کھیل کود میں لگا ہوا ہے، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے ذریعے اپنے وقت کو برباد کرنے میں لگا ہوا ہے، اب اس کا دل پڑھنے میں لگتا ہی نہیں۔ مشقت کرنا، محنت کرنا، توجہ دینا، اس کی طرف اس کا دل لگتا ہی نہیں، جس کے نتیجے میں دیکھیے کہ آج ہمارے مسلمان بڑی بڑی تعلیم سے دور ہیں، نوجوان بڑی بڑی تعلیم سے دور ہیں، اس لیے کہ صبر کی کمی ہے، صبر کا فقدان ہے۔ اور یاد رکھیے، علم چاہے دین کا ہو دنیا کا ہو، جب تک اس میں صبر نہیں آئے گا اس وقت تک اس علم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگوں نے کہا الصبر علی شدائد العلم من علامات صدق النیت فیہ، علم کے حصول میں جو تکلیفیں آتی ہیں، بندہ اگر اس پر صبر کرتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دل سے، نیت سے وہ سچا ہے، صحیح معنوں میں وہ پڑھنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سلف صالحین کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ سلف صالحین نے علم حاصل کرنے میں کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا، لمبے لمبے سفر کی تکلیف کو برداشت کیا، اپنے گھر کو بیچ دیا، کھانے کی تکلیف تھی، رہنے کی تکلیف تھی۔ علم کے حصول میں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اسی لیے علماء نے فرمایا لا یستطاع العلم براحت الجسد، جسم کو آرام سے رکھ کر کبھی علم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ علم کو حاصل کرنے میں آرام کی قربانی دینا ضروری ہے، اور آرام کی قربانی اسی وقت ہوگی جبکہ ہمارے اندر صبر کی کیفیت پیدا ہو۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں صبر کی کیفیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی اس دیواجی زندگی میں لوگوں کے ساتھ تعامل میں، رشتے ناطے جوڑنے میں اور کمانے میں، علم کے حصول میں اللہ تعالی صبر، تحمل اور برداشت کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رب العالمین
مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ جو احباب یہاں پر حاضر ہیں اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے. رب العالمین ہم میں جو بھی قرض میں ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ عطا فرمائے. رب العالمین جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھر بار میں اعلیٰ اولاد میں کمائی میں زندگی میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. رب العالمین جو نوجوان علم حاصل کر رہے ہیں اللہ انہیں نفع بخش علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علم کے حصول میں صبر اور محنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو روشن بنائے تابناک بنائے. رب العالمین جو ہم میں بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. رب العالمین جو ابھی بیماری سے نکل کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.